نمبر 146 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور نبی ہی تو ہے اور بہت سے نبی قتل ہو گئے معہ ربیون کثیرون اور ان کے ساتھ بہت سے رب والے خدا والے بہت سے اور بہت سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے قتال کیا اور جو قتل ہو گئے اور ان کے ساتھ بہت سے رب والے خدا طلب فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ تو وہ نہ ہارے لما أَصَابَهُمْ جو ان کو پہنچی تکلیف فی سبیل اللہ کے راستے میں وما ضعفوا وما استکانوا نہ ہی وہ ضعیف ہوئے سست پڑے کمزور پڑے وما استکانوا اور نہ ہی وہ ڈرے۔ تو یہ آگے کی آیتوں کو ہی کنٹینیو ہو رہا ہے کہ بہت سے نبی جنہوں نے قتال کیا ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے بھی لڑے اور ان کو جو کچھ مصیبتیں پہنچتی تھی تو نہ وہ ہارے نہ وہ سست پڑے نہ وہ کمزور ہوئے نہ وہ دبے واللہ یحب الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا وما کانا قولہم اور نہیں ہے ان کا کہنا الا قالوا ربنا اغفر اور تھا ان کا قول کہ وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو وہ اسرافنا اور جو زیادتی ہم نے کی فی امرنا تیرے کام میں وثبت اقدامنا اور ثابت قدم رکھ ہمیں وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد کر ہماری کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ تو یہ دعا ہے نا وما کان قولہم نہیں تھا ان کا قول ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا فی امرنا کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو جو زیادتی ہم نے کی تیرے کام میں وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اور ثابت قدم رکھ ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو صحابہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا ہے فتحهم اللہ ثواب الدنیا پھر ہم عطا کریں پھر دیتا ہے اللہ دنیا کا ثواب وحسن ثواب الآخرہ اور بہترین آخرت کا ثواب واللہ یحب المحسنین اللہ بہت محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو محسنین کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تھا جو بھی ان سے لغزش ہوئی نا کہ جو صحابہ پہاڑ چھوڑ کے چلے گئے وہ ٹاپو چھوڑ کے چلے گئے اور مال غنیمت لینے کے لیے آ گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہوں نے توبہ کی، صحابہ نے ان سے جو لغزش ہوئی اللہ نے معاف کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم کہا ماننے لگو کافروں کا یردکم علی اعقابکم تو وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ایڑیوں پہ پھر جاؤ فتنقلبوا الخاسرین پھر جو خسارہ پانے والے ہیں وہ پھر جاتے ہیں بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے وہو خیر الناصرین اور وہ بہترین مددگار ہے۔ کہ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تم ڈرو اور تم اپنے ایڑیوں پہ پھر جاؤ اور جو ایڑیوں پہ پھر گیا جو دین سے پلٹ گیا تو خسارہ پانے والوں میں سے ہے، لیکن تمہیں پھرنا نہیں ہے پلٹنا نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار ہے نا۔ تو ہمارا ہمیشہ ہر کام میں یہ رہنا چاہیے نا کہ مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے، ہم بندوں سے امید لگاتے ہیں تو ہمیشہ نا امیدی ہاتھ لگتی ہے، اگر ہماری ساری امیدوں کا مرکز اللہ پاک ہو جائے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملیں گی۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ کہ وہ بہترین مددگار ہے، بہترین کارساز ہے، بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے۔ اور کیا جو یہ کیسا ہوا تھا نا، یہ بات کیسی ہوئی تھی، یہ منافقوں کی طرف سے بات ہوئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیلا دیے تھے انہوں نے تو کیا کہنے لگے، جنگ میں کہنے لگے کہ اب کیا فائدہ ہے، اب جنگ کر کے بھی کیا فائدہ، نبی تو نہیں رہے، چلو ہم اپنے پرانے دین میں لوٹ آتے ہیں۔ وہیں کے وہیں کہنے لگ گئے تھے منافق کہ وہیں پر انہوں نے یہ بات سنتے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب آزمائشیں آتی کیوں ہیں تاکہ چھٹائی ہو جائے، مومنوں کافروں منافقوں کی چھٹائی ہو جائے۔ ہمیشہ یہ جو ساری باتیں آتی ہیں فتنوں پرور باتیں آتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسی لیے ہوتی ہے کہ منافق اور مومن چھٹ جائے، آزمائش رہتی وہ، یہ سب کی مصلحت رہتی کہ اتنا بڑا جو سب کچھ فساد ہوا، یہ سب ہوا، لغزش ہوئی غزوہ احد بہت بڑی منافق اور مومنوں کے بیچ میں فرق کرنے کے لیے تھا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا تو ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب۔ دیکھو اتنی بڑی آیت ہے نا کہ اس پہ مسلمان غور ہی نہیں کرتے کہ ڈرتے پوری دنیا سے نا، اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر پوری دنیا ڈرا رہی، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جو انسان ثابت قدم رہ گیا، اللہ کو اپنا مولا بنا لیا، اللہ کو اپنا ناصر بنا لیا تو اللہ خود کہہ دیا کہ رعب ڈال دے گا۔ اور ہم نے رعب کے کئی مثالیں دیکھے نا رعب کی مثالیں کہ اللہ اکبر پہ کیسا رعب پڑا تھا کہ پورے کے پورے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ رعب ڈال دیتا ہے کہ لیکن وہ ہمت ہمارے اندر جب پیدا ہو جائے نا کہ ہم کو اللہ کافی ہے تو اللہ خود رعب ڈال دیتا۔ سنلقی فی کہ گڑ گڑا کے یہ جو فتویٰ نکالے نا، گڑ گڑا کے مر رہے، موب لنچنگ ہو رہی تو پھر جو چاہے بول رہے، کفریہ کلمات، مرنا ویسے بھی ہے لیکن مار کے نہیں مر رہے، وہ رعب ڈالنے کا موقع نہیں آ رہا، ڈالے تو ایک بار اللہ اکبر کا نعرہ تو بلند کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کو یہ سکھائے،
بچوں کو فتویٰ نہ سکھائے، تقویٰ سکھائے کہ بیٹا تقویٰ، زندگی کیا ہے، بیڈ پہ بھی مرے گا، وہاں پہ بھی مرے گا، مرنا تو ہے ہی، تیرا نصیب ہے، جب موت ہے آنی ہی آنی ہے، چاہے تو روڈ پہ مرے، چاہے یہ کفریہ کلمات کہتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ کلمات کہہ دیتے، یہ کہہ دیتے، لیکن ہمت نہیں کرتے نعرہ حق بلند کرنے کی، وہ رعب ڈالنے کا موقع ہی نہیں دیتے. لیکن ہم کو یہ سکھانا چاہیے کہ زندگی کیا ہے، تم کتنا بھی جی لو، 100 سال بھی جی لو، آخر مرنا تو سب کو ہے، بیڈ پہ جا کے مرو یا شہادت کی موت مرو، چنو. فتوے کی جگہ اپنے اولادوں میں بھی تقوی ڈالو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب، بما اشرکوا باللہ، جو شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ، کہ اس کے اوپر کوئی سند نہیں اتری، ومأواہم النار، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوی الظالمین، تو یہ ظالموں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ اس کا وعدہ، اِذْ تُحِسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور تم نے جو قتل کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، جو تم نے قتل کیا، جو تم قتل کرنے لگے تھے اللہ کے حکم سے کیا، حتیٰ اذا فشلتم، اور جب تم بزدل ہونے لگے، وتنازعتم، اور جھگڑنے لگے، فی الامر، امر میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ ہم دکھا چکے، ما تحبون، وہ جو اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے ہو، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی چاہتا ہے دنیا اور تم میں سے کوئی چاہتا تھا آخرت. لم صرفکم عنہم، اور ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں ان کو، لیبتلیکم، تاکہ آزمائے ان کو. تو پھر جو اتنا ہمیشہ یہ اللہ یاد دلا رہا نا ان کو، کہ اس سے پہلے بھی تم نے اتنی فتح حاصل کرے، جو تم قتل کرتے ہو وہ تمہارا اپنے اسباب نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم سے تم اس سے پہلے بھی فتح حاصل کیے. اور وہ وقت یاد کرو جب تم وہ ہو گئے، نامردی دکھانے لگے، بزدلی دکھانے لگے، تم میں جھگڑا ہو گیا، نافرمانی تک کر دی، اور پھر ہم نے تم کو کیا دکھایا، مال غنیمت. تم میں سے کسی نے دنیا کی زندگی کو چاہا اور کسی نے آخرت کی، کہ کوئی ڈٹا رہا اپنی جگہ پر اور کوئی مال غنیمت سمیٹنے کے لیے آ گیا. اور ہم کیوں الٹ پلٹ کرتے، حالات کو بدلا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ آزمائے اللہ، ہے نا، آزماتا ہی اللہ اس لیے حالات کو الٹ پلٹ کر کے اللہ کا مقصد آزمانا ہوتا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور ہم درگزر کر چکے، اللہ معاف کر چکا ہے نا، اللہ نے پہلے معاف کر دیا صحابہ کو. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا مومنوں پر. اور اس میں بھی کیا ہوا تھا نا کہ یہ لوگ غزوہ احد میں یہ سب ہونے کے بعد پلٹنے لگے قریش، اور پھر پلٹتے پلٹتے ان کے دل میں کیا آیا کہ ارے یار اب اتنا تو ہو گیا تھا، سب تو نڈھال ہو گئے تھے، اتنے تو صحابہ، اتنے تو ان کے سردار مر گئے تھے، ہم تھوڑی اور ہمت کر لیتے، ہم اور ان کے اوپر چڑھائی کر لیتے تو ہم ضرور جیت جاتے. یہ خیال آ گیا ان کے اوپر، یعنی واپس سب جنگ ہو گئی، سب ہو گئی، یہاں کے شہید وہاں کے شہید سب ہو گئے. اس کے بعد ان لوگوں کو جاتے جاتے خیال آیا کہ ارے ادھر پہ تو اٹک گیا تھا معاملہ، اگر ہم تھوڑا اور زور لگاتے، تھوڑی دیر اور رک جاتے تو ہم ان کو کیونکہ نہ فتح ہوئی نہ شکست ہوئی، برابری سرابری کا معاملہ ہو، دونوں طرف کو برابر نقصان ہو، کسی کے بھی کوئی بھی جیتا نہ ہارا. تو پھر ان کے دل میں کیا ہے کہ اپن واپس پلٹ کے جاتے، اور جب انہوں نے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو یہ ہے وہ کہ ہم نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، پھر وہ ڈر گئے. لیکن پھر بھی جاتے جاتے ایک اور کیا کارنامہ کرتے ہوئے گئے کہ ایک کو پیسہ دیا، تجارت کا قافلہ جا رہا تھا، اس کو پیسے دیے اور بولے کہ ان کو جا کے بولو کہ ہم واپس آ رہے، تاکہ گھبراتے رہے. یعنی آنا چاہ رہے تھے لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی، اللہ نے رعب ڈال دیا، ارادہ پلٹا دیا انہوں نے. اگر واپس پلٹتے تو پھر سے دوبارہ اتنا دنیا پھر سے ہوتا تھا نا، جنگ پھر سے چھڑ جاتی تھی. تو رعب ڈال دیا، واپس پلٹنے لگے. پلٹتے پلٹتے بھی پھر کیا کیا کہ ایک کو پیسے دیا اور بولا کہ یہ خبر اڑا دو کہ ہم واپس حملہ کرنے آ رہے، تاکہ یہ بے چین ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی خبر سن کے پھر وہ مسلمان پھر سے تیار ہوں گے، بے چین ہوں گے. پھر یہ کوئی آیا اور ان کو خبر دے رہا کہ یہ لوگ واپس حملہ کرنے آ رہے. تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کہیں واقعی میں واپس نہ آ جائے. تو 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بارڈر پہ پہرا دیتے رہے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ واپس آ کے حملہ کر دیں. اس طریقے سے یہ معاملہ یہیں پر وہ ہوا. اور جو مال غنیمت جمع کرنے کے ارادے کو طلب دنیا سے تعمیر کیا گیا نا، جو اپنے مورچے پہ جمے رہے یعنی وہ جمے رہے، اور جو مال غنیمت سمیٹنے آئے تھے ان کے لیے وہ بات کہی گئی ہے.